السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ میں محمد اسماعیل حسین نوری۔ دوستو، آج میں ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوا جس کو سن کر آپ تعجب کریں گے۔ آج کل کی عورتیں اور پہلے کی زمانے کی عورتیں دونوں میں فرق دیکھیے گا۔ اب خود فیصلہ کیجئے گا کہ آج کی دور حاضرہ کی جو عورتیں ہیں اور پہلی کی زمانے کی جو عورتیں ہوتی ہیں کتنا فرق ہے۔ آج دور حاضرہ میں جو عورتیں ہیں گانا سننے میں ان کو فرصت نہیں ہے اور موبائل دیکھنے میں ان کو فرصت نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے کا تو نام ہی نہیں ہے کہ قرآن کس کو کہا جاتا ہے۔ گھر گھر میں موبائل ہو گیا ہے، موبائل میں ٹائم پاس ہوتا ہے، گھر میں ٹی وی ہو گیا ہے، ٹی وی میں ٹائم پاس کرتے ہیں، گانا سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ میں پورا ٹائم برباد ہوتا ہے۔ قرآن کا نام کسی کی زبان پر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کوئی مر جائے یا پھر شب شعبان کا مہینہ آتا ہے تب جا کے قرآن کو کھولا جاتا ہے، قرآن کو دیکھ کر جو ہے پڑھا جاتا ہے، ورنہ پورا سال ویسے کہ ویسے قرآن کو رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن پہلے کے زمانے کی عورتوں کو دیکھیے اور اس واقعہ سے ایک درس حاصل کیجئے کہ پہلے کے زمانے کی عورتیں کتنی جو ہے قرآن کا جانکار ہوا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ واسطی فرماتے ہیں کہ میں نے ایام حج میں عرفات میں ایک عورت کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ایام حج میں یعنی حج کے دنوں میں عرفات میں ایک عورت کو دیکھا جو تنہا کھڑی تھی اور یہ آیت پڑھ رہی تھی۔ وہ آیت کیا تھی؟ قرآن کی آیت تھی، اور وہ پڑھ رہی تھی من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، یعنی جسے خدا راہ دکھا دے، جسے خدا راہ دکھا دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جسے اللہ تعالی راہ دکھا دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، تو اسے کوئی راہ دکھا نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت راستہ بھول گئی ہے، اس لیے میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ اے نیک عورت تو کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی۔ سبحان اللہ! دیکھیے، پہلے تو یہ آیت پڑھی وہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، یعنی خدا جس کو راہ دکھا دے اسے کوئی جو ہے بھٹکا نہیں سکتا، وہ راہ بھلا دے تو کوئی راہ دکھا نہیں سکتا۔ اور جب حضرت عبداللہ نے یہ کہا کہ یہ عورت جو ہے تو کہاں سے آئی ہے تو وہ قرآن سے جواب دے رہی ہے، تو اس نے جواب میں یہ آیت پڑھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سمجھ لیا کہ یہ بیت المقدس سے آئی ہے، اور میں نے پوچھا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جب آیت پڑھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام تو حضرت الی المسجد الاقصی، تو حضرت عبداللہ سمجھ گئے کہ یہ بیت المقدس سے آئی ہیں۔ تو میں نے جھٹ سے ان کو جو ہے سوال یہ کیا کہ یہاں کیوں آئی ہے؟ تو اس نیک عورت نے یہ آیت پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ تو حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ حج کرنے کے لیے آئی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، قرآن کی آیت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ حج کرنے کے لیے آئی ہے۔ میں نے پھر ان سے پوچھا آپ میرے اونٹ پر سوار ہوں گی؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، یعنی تم جو نیک کام کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ سمجھ گئے اور عرض کرتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ یہ اونٹ پر سوار ہونے کو آمادہ ہے، چنانچہ میں نے اونٹ پر ان کو بیٹھا لیا اور وہ سوار ہونے لگی۔ تو پھر یہ آیت پڑھی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یعنی مومن اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ چنانچہ میں
نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیا۔ دیکھیے کتنی قرآن کی جانکار تھی۔ جب حضرت عبداللہ نے کہا کہ کہاں کس لیے آئے ہیں، تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ یعنی حج کرنے کے لیے آئی تھی، جواب دے دی۔ اور پھر جو ہے سوال کی کہ آپ میرے اونٹ پر سوار ہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ ما تفعلوا من خیر یعلم اللہ۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اونٹ پر بیٹھا لیا، اور بیٹھنے کے بعد جو ہے پھر اس عورت نے یہ پڑھی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن اپنی نظریں نیچے رکھیں، یعنی کہ اے اونٹ والے تم اپنی نظروں کو نیچے کر لو۔ چنانچہ میں نے اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیا۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی نظروں کو دوسری طرف پھیر لیا، وہ سوار ہو گئی۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو وہ جواب دینے لگی، قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ تو مجھے پتا چل گیا کہ اس کا نام مریم ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی اولاد، تو وہ کہنے لگی کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا يَا دَاؤُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً۔ مطلب یہ کہ میرے 3 بیٹے ہیں جن کے نام موسیٰ، ابراہیم اور داؤد ہیں۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے، جب وہ آیت پڑھنے لگی پوچھا حضرت عبداللہ نے کہ تمہارے کتنے بیٹے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا، اس عورت نے، نیک عورت نے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا يَا دَاؤُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے کہ ان کے 3 بیٹے ہیں، موسیٰ، ابراہیم اور داؤد۔ تو پھر حضرت عبداللہ نے کہا، جو ہے پوچھا کہ اگر بھوک ہو تو کھانا موجود ہے، تو وہ نیک عورت بولی انی نظرت للرحمن صوما، یعنی میں روزے سے ہوں۔ پھر ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے جو ہے بیٹوں کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ کچھ کھانا میرے پاس رکھا ہوا ہے، آپ کھا سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انی نظرت للرحمن صوما، یعنی میں نے روزے سے ہے۔ پھر ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے بیٹوں کے پاس پہنچ گئے، تو ماں بیٹے مل کر بڑے خوش ہوئے۔ پھر وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگی فَابْعَثُوا احدکم بِوَرِقِکُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِینَہ، یعنی اس نے اپنے بیٹوں کو میرے لیے بازار سے کچھ منگوانے کا حکم دیا۔ میں بڑا خوش ہوا۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹوں کو میرے لیے بازار سے کچھ منگوانے کا حکم دیا، میں بڑا خوش ہوا، اور اس عورت کے اس کمال پر حیران رہ گیا کہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قرآن سے باہر ہو۔ ہر بات کا جواب اس نے قرآن کی آیت سے ہی دیا۔ نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 37 جلد جو ہے 2۔ سبحان اللہ دوستو، ایک یہ عورت تھی جس کا قرآن پاک سے اس قدر شفقت تھا کہ ہر بات کا جواب قرآن سے ہی دیتی ہے۔ اور ایک آج کل کا شگوف بھی ہے کہ جو اپنے کلام میں داغ اور گالی وغیرہ کے شعر پڑھے، فلمی مقالے جو ہے ادا کرے، وہ ترقی پسند اور بڑا قابل جو قرآن پڑھے وہ دقیانوسی اور رجعت پسند ملا اور پرانے خیال کا آج کل جو مسلمان عورتیں ڈھولک پر فضول گیت گاتی اور بیاہ شادیوں میں واہیات شعر پڑھتی ہیں، ان کو اس نیک عورت کے کردار سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے زبانوں کو گندے گانوں سے ملوث نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن یاد کر کے قرآن کی آیات کے ساتھ اپنی زبانوں کو مبارک اور طیب و طاہر بنا لینا چاہیے۔ اے مسلمان عورتوں، قرآن پڑھو اور گندے گانوں گیتوں سے بچو۔ اس آیت سے خود جو ہے اپنے آپ کو سدھارنے کی، اس واقعہ سے سدھارنے کی کوشش کرو۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے طفیل سے ہماری ماں اور بہنوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور جو حضرات اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں پلیز سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔